تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلی مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنے بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی، گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا ایک سال میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا، یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے، لوہا خرید لو یار، گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو، اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بوسی ٹکڑے خرید لو یار، ایک سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں، تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا، 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے، جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے، کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے، تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے، وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں، خوراک وراک بیچتی ہیں، ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے، کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں، دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی، تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا
اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں، کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز، پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں، کبھی چوری بھی کرتے ہیں، گھر سے چوری ہو رہی ہے، کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک بلائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے، ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے، اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی، لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف، اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو، دودھ کو کھول کے رکھ دو، خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا، اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی، بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں، وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں، دودھ کی کھلے دودھ ہو نا، اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے، بلکہ دودھ ڈال دو، تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک، جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ، میں منع نہیں کر رہا، حرام نہیں قرار دے رہا، لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا؟ پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں اس بہانے. جائز نہیں ہے پانی ملانا، اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے، تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے، 100 سال. 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے، وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا، گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے. ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے.